تفسیر میں مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں ہم، اور آج پڑھیں گے ہم شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول جو فرماتے ہیں وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ دوسری قسم، اس سے پہلے بات گزر چکی تھی کہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قاعدہ جو آپ کے سامنے ہے تفسیر میں وہ یہ ہے کہ الاختلاف علی نوعین، اختلاف کی دو قسمیں ہیں، اختلاف التنوع اور دوسرا ہے اختلاف التضاد۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي، رہی بات نوع ثانی کی، من مستندی الاختلاف، اختلاف کے مستند یعنی اختلاف کی بنیاد، وَهُوَ مَا يُعْلَمُ بِالِاسْتِدْلَالِ، وہ اختلاف ہے یا اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ استدلال سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے، استدلال کے ذریعے، نقل کے ذریعے نہیں، یعنی احادیث کے ذریعے نہیں بلکہ استدلال، آثار کے ذریعے نہیں بلکہ استدلال یا استنباط کے ذریعے۔ تو یہ جو دوسری قسم ہے یعنی اختلاف تضاد، اور یہ جو دوسری قسم ہے مستند کی، اختلاف کی سبب کی، اور وہ ہے استدلال، تو اس میں اکثر جو خطا ہوتی ہے وہ دو طریقوں سے ہوتی ہے، یعنی خطا کا سبب جو ہے وہ دو طریقے ہیں، دو چیزیں ہیں، دو چیزوں کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ وہ دونوں چیزیں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دور کے بعد واقع ہوئی۔ پہلی چیز، کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کچھ معانی کا اعتقاد بنا لیا تھا، اعتقاد بنا لیا تھا کسی چیز کے بارے میں کہ اس کا یہ معنی ہے، پھر انہوں نے قرآن کریم کے الفاظ کو اپنے جو عقیدہ ان کے پاس بنا تھا، اس اپنے عقیدے پر قرآن کریم کو محمول کرنا چاہا، یعنی انہوں نے یہ چاہا کہ قرآن کریم کو وہ اپنے اس بنائے ہوئے عقیدے پر محمول کریں، جو ان کے پاس اپنا عقیدہ بنا تھا، جو ان کے پاس اپنا اعتقاد بنا تھا۔ تو انہوں نے کچھ معانی بنا رکھے تھے، معانیوں کے بارے میں انہوں نے تصور کر رکھا تھا کہ فلاں معنی ہے، اور پھر قرآن کریم کے الفاظ کو انہوں نے انہی معانی پر محمول کیا، یعنی انہوں نے معنی تو خود بنائے، پھر
کیونکہ میں نے قرآن کریم سے رہنمائی نہیں کی، بلکہ میں نے اپنے اعتقاد کو قرآن کریم سے جوڑنا چاہا. اور کلام اللہ لوگوں کے اعتقاد سے کہاں جڑے گا؟ یعنی کلام اللہ اعتقاد سے جڑے گا نہیں. یہاں بالخص دیگر اگر آپ یہ کہہ لیں کہ قرآن کریم ہماری رائے اور ہمارے معانی کا محتاج نہیں ہے، قرآن کریم کو ضرورت نہیں ہے ہمارے معانی کی، ہمارے اعتقاد کی، بلکہ ہمیں ضرورت ہے قرآن کریم کی. ہمیں چاہیے کہ ہم اقتباس کریں قرآن کریم سے. ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن کریم نے الفاظ کی کیا تفسیر کی ہے، ہم اس تفسیر کو لیں. یہ نہیں کہ ہم کیا ہے اپنا معنی کرتے ہیں، اپنا معنی رکھتے ہیں اور پھر قرآن کی جو ہے کیا ہے تائید کرتے ہیں، قرآن سے اس کی تائید کرتے ہیں ان الفاظ کی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو اہل بدعت ہیں جب وہ شریعت کے نصوص کی تفسیر کرتے ہیں ان نصوص کی تفسیر جو ان کے اعتقاد کے خلاف ہیں تو وہ اس کو جس کو آپ کہیں گے معانی کو بدل دیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کو اپنے اعتقاد کے موافق کریں. اہل بدعت اکثر ایسا کرتے ہیں کہ جب بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی کسی رائے کو ظاہر کرے تو وہ قرآن کا حوالہ دیتے ہیں. دیکھو جی ہماری رائے کی تائید قرآن کر رہا ہے، جبکہ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے استدل ثم اعتقد. اس کو یاد رکھیے گا، اس لفظ کو، استدل ثم اعتقد. استدل فعل امر ہے، یعنی آپ استدلال کریں، آپ دلیل لیں، آپ قرآن کریم سے دلیل لیں، آپ حدیث مبارکہ سے دلیل لیں. ثم تعتقد، ثم اعتقد، پھر آپ اعتقاد بنائیں. یعنی دلیل آپ قرآن سے لیں، دلیل آپ حدیث سے لیں. جب آپ قرآن سے دلیل لیں گے، جب آپ حدیث سے دلیل لیں گے، پھر اس دلیل کا جو مدلول ہے اس کو اپنے دل میں اعتقاد رکھیں، اس کو بنائیں اپنے دل میں. یہ قانون ہے اصول والوں کا، اہل اصول جو ہے ان کا یہ قانون ہے استدل ثم اعتقد. استدل، استدلال کرو، دلیل لو، ثم اعتقد، پھر اس کو دل میں بساؤ. جو دلیل کا مدلول ہے اس کو اپنے دل میں بساؤ. کیونکہ اگر آپ پہلے عقیدہ بنائیں گے پھر آپ استدلال کریں گے تو آپ ایک بہت بڑی غلطی کا شکار ہوں گے. اگر آپ پہلے اعتقاد بنا لیں گے اپنے دل میں، اس کے بعد استدلال کریں گے اس پر، تو آپ بہت بڑی غلطی کے شکار ہوں گے. کیونکہ آپ اس چیز کے بارے میں کھوج کرتے ہیں جو آپ کے اعتقاد کی تائید میں ہو. آپ کا مقصد اس وقت حق کی تلاش نہیں ہوتا. آپ یہ نہیں کہتے کہ حق کیا ہے، بلکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا جو عقیدہ ہے، میرا جو اعتقاد ہے، میری جو افکار ہیں، میرے جو خیالات ہیں، میں اس پن پر قرآن کریم سے دلیل لوں گا، میں احادیث مبارکہ سے ان پر دلیل لوں گا. تو آپ بہت بڑی غلطی کے شکار ہوں گے، کیونکہ آپ نے اعتقاد پہلے رکھا اور استدلال آپ نے بعد میں کیا. کرنا آپ کو اسی برعکس تھا. صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے استدلال کریں، پہلے آپ دلیل لیں. دلیل کو جب آپ لیں گے تو دلیل کا جو مدلول ہے اس مدلول کو اپنے دل میں بٹھائیے.
اس مدلول کو آپ اپنا جو ہے عقیدہ بنائیے. آپ اپنے استدلال میں کیا کریں گے؟ اپنے استدلال میں آپ جو ہے کتاب و سنت سے استدلال کریں گے. آپ دلیل دیکھیں گے قرآن میں، سنت میں، اور قرآن و سنت میں جو دلیل ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ منہج سلف صالح، منہج سلف صالح کے آئینے میں. یعنی بالفاظ دیگر آپ یہ کہہ لیں کہ آپ قرآن کی دلیل دیکھیں گے، آپ سنت مطہرہ کو دیکھیں گے. جب آپ نے قرآن کو دیکھا، آپ نے سنت مطہرہ کو دیکھا، تو اس قرآن اور سنت میں ایک اور شرط یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں گے، آپ سنت مبارکہ سیکھیں گے، سنت مبارکہ آپ حاصل کریں گے، لیکن آپ کیا کریں گے؟ اس میں آپ اس کو ایسے سمجھنے کی کوشش کریں گے جیسے سلف صالحین نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، جیسے سلف صالحین نے اس کو سمجھا، جیسے سلف صالحین نے اس کو بیان کیا، جیسے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین نے اسے بیان کیا. اسی لیے کہا جاتا ہے لا تتکلم فی مسئلۃ لیس لک فیہا امام. لا تتکلم فی مسئلۃ، کہ آپ کسی بھی مسئلے کے بارے میں بات مت کرو. آپ کسی بھی مسئلے کے بارے میں بات مت کرو جب تک کہ آپ کا اس میں امام نہ ہو، جب تک کہ آپ کا اس میں کوئی آپ سے پہلے وہ بات کہنے والا کوئی نہ ہو، صحابہ میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے. اس مسئلے میں آپ بات کریں جس مسئلے کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ صحابہ نے اس مسئلے کے بارے میں یہ بتایا ہے، تابعین نے یہ بتایا ہے، تبع تابعین نے یہ بتایا ہے. اور اگر صحابہ نے نہیں بتایا، تابعین نے نہیں بتایا، تبع تابعین نے نہ بتایا، تو آپ بھی خاموشی اختیار کریں. کیونکہ اگر خاموش رہنا اس مسئلے پر ان کے لیے مصلحت تھا تو ہمارے لیے بھی اس میں مصلحت ہے. اگر خاموشی اختیار کرنا ان کے لیے کافی تھا تو ہمارے لیے بھی وہ خاموشی کافی ہے. کیونکہ دین جو ہے یہ نئی چیز نہیں ہے، بلکہ دین قدیم ہے. دین کوئی نئی چیز نہیں کہ جو ہر دن جو ہے کیا ہے بدلے. یہ دین ثابت ہے، یہ دین پیوست ہے. اس دین کی اپنی شاخیں ہیں، اس دین کی اپنی جڑیں ہیں، اور اس کے تانے بانے جو ہے وہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین سے ملتی ہیں. تو صحابہ کے لیے جو چیز کافی تھی وہ ہمارے لیے بھی کافی ہے، تابعین کے لیے جو چیز کافی ہوئی وہ ہمارے لیے بھی ہے، اور تبع تابعین کے لیے جو چیز کافی ہوئی وہ ہمارے لیے بھی کافی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جائیں. یہ ناممکن ہے کہ ہمیں ان سے زیادہ جو ہے کیا ہے، ہمیں ان سے زیادہ علم ہو. یہ ناممکن ہے. تو گویا کہ کہتے ہیں لا تتکلم فی مسئلہ لیس لک فیہا امام. کسی ایسے مسئلے میں بات نہ کریں جس مسئلے میں آپ کا امام نہ ہو. آپ حریص ہوں اتباع کے، آپ حریص ہوں پیروی کے، آپ پہلے والے حکم کے کو لازم پکڑیں. یعنی پرانا جو حکم ہے اس کو آپ لازم پکڑیں. کیونکہ اگر آپ نے ایسا کیا کہ آپ نے وہی باتیں لی جو ان سے منقول ہیں تو آپ نے ہدایت حاصل کی. اگر آپ نے مخالفت کی تو آپ پھر گمراہ ہوں گے، آپ پھر گمراہ ہوں گے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا. میں نے تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑی ہیں کہ اگر تم ان کو تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ قرآن و سنت الگ نہیں ہوں گے. حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ میرے پاس نہ آئیں. مستدرک حاکم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 324. تو یہ صحابہ، تابعین اور
جو خطا واقع ہوئی مفسرین کی تفسیر میں، ایک سبب اس کا یہ تھا کہ لوگوں نے عقیدہ بنایا اور پھر اپنے عقیدے میں قرآن و سنت سے دلائل ڈھونڈے، حالانکہ کرنا یہ چاہیے تھا کہ وہ قرآن و سنت کو سامنے رکھیں اور قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر استدلال کریں اور دلائل کو چھانٹیں اور ان کو دیکھیں ان کی تفسیر کیا کی گئی ہے، صحابہ نے کیا تفسیر کی، تابعین نے کیا کی، تابع تابعین نے کیا کی، اور پھر عقیدہ بنائیں۔ تو غلطی یہاں سے ہو گئی کہ انہوں نے اپنا عقیدہ بنایا اور پھر قرآن کے الفاظ کو اپنے ان معانی پر، جس کو آپ کہیں گے اپنے معانی پر قرآن کی آیات کو کیا ہے اسے مزین کیا۔ دوسری غلطی جو تھی کہ بہت سے لوگوں نے قرآن کی تفسیر تو کی لیکن تفسیر کیسے کی؟ انہوں نے تفسیر کی ہاں کوئی کہہ رہا ہے کیا؟ نہیں محترم، یہ اصل میں ان کی مائک وہاں رہ گئی تھی تو ان کو ریموو کر دیا، ان کو خیال نہیں ہے، ان کو ریموو کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے تفسیر تو کرتے ہیں، یعنی یہ مفسرین تفسیر تو کرتے ہیں، صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے بعد تفسیر تو کرتے ہیں، لیکن سامنے کیا رکھتے ہیں؟ عربی زبان کو رکھتے ہیں سامنے۔ اور عربی زبان میں وہ الفاظ دیکھتے ہیں، عربی زبان کی شرح دیکھتے ہیں، لیکن جب وہ عربی زبان کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن جس پہ نازل کیوں ہوا، قرآن جس پہ نازل ہوا ان کی طرف نہیں دیکھتے۔ قرآن جن پہ نازل ہوا ان کی طرف وہ نہیں دیکھتے، بلکہ وہ صرف عربی زبان کو سامنے رکھتے ہیں اور عربی زبان کو سامنے رکھ کر وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ بس عربی لغہ جس کو آپ کہیں گے، عربی ڈکشنری، اس کو دیکھ کر مخاطب کون ہے وہ یہ نہیں دیکھتے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا اور کیسے کیا، کیوں کر کیا اور کیا معنی لیا، یہ وہ نہیں دیکھتے۔ بس عربی زبان میں دیکھتے ہیں، وہ ڈکشنری لیتے ہیں اور ڈکشنری میں وہ کیا کرتے ہیں، ڈکشنری سامنے رکھ کر وہ قرآن کے معنی کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم قرآن کریم کی تفسیر کریں صرف عربی زبان کو سامنے رکھ کر، صرف اعراب کو سامنے رکھ کر،
بہت ہی خطرناک تفسیر ہوگی. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بدائع الفوائد میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 27-28 میں فرماتے ہیں وَيَنبَغِي أَن يُتَفَتَّنَ هَاهُنَا لِأَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ. یہاں ضروری ہے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ کلام اللہ کو جائز نہیں ہے محمول کرنا، اور جائز نہیں ہے قرآن کی تفسیر کرنا صرف نحوی یا اعرابی کسی وجہ سے جس کا احتمال کلام کی ترکیب میں ہو یا کلام کی ترتیب وغیرہ میں. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کے اعراب قرآن کریم کو اعراب انہوں نے لیا، لیکن وہ قرآن کریم کی تفسیر جو کرتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر وہ لغوی اور نحوی اعتبار سے کرتے ہیں. وہ قرآن کریم کی تفسیر لغوی اور نحوی اعتبار سے کرتے ہیں. وہ جملوں کی تراکیب کرتے ہیں اور اس ترکیب سے جو معنی اس کے سمجھ میں آتا ہے وہ بیان کرتا ہے. کہتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ وَهَذَا غَلَطٌ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑی غلطی ہے جو سامع کو قطعی طور اس بات کا عقیدہ دیتا ہے کہ مراد جو ہے وہ قرآن سے کیا ہے، قرآن کی مراد یہ نہیں بلکہ قرآن کی مراد کچھ اور ہے. پھر ابن قیم رحمہ اللہ کے اس جملے پر بہت سی مثالیں ہیں، لیکن وہ تفصیل طلب ہے اور لمبا ہے. ہم صرف یہ کہیں گے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نحوی، صرفی اور جو ہے اس اعتبار سے لغوی اعتبار سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، جبکہ یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ ہم صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کی تفسیر سے مدد نہ دیں. یہ جو پہلی جماعت ہے، پہلی جماعت نے صرف معنی کا اعتبار کیا. انہوں نے قرآن کے الفاظ جن چیز پر ان کی جو دلالت ہے، ان کا جو بیان ہے، اس کا خیال نہیں رکھا، بس انہوں نے صرف معنی کی رعایت کی، اور وہ معنی جو انہوں نے بنا رکھا تھا، جو ان کے پاس معنی تھا جو کہ قرآن کا معنی نہیں تھا، اور دوسروں نے صرف لفظ کو جو ہے سامنے رکھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ بس عربی جو کہتا ہے وہی ہم اس کا معنی دیں گے، اور وہ دیکھتے نہیں کہ قرآن کریم کن باتوں کا تقاضا کرتا ہے. تو یہ دو چیزیں جو تھی، یہ دو ناحیے جو تھی، یہ دو بہت بڑی غلطیاں جو ہوئی، یہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے بعد آنے والے مفسرین میں ہوئی. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ لوگ غلطی کرتے ہیں، یہ جو بعد میں آنے والے مفسر ہیں یہ غلطی کرتے ہیں لفظ کے احتمال میں. لفظ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں معنی میں جو ہے آتا ہے لغوی اعتبار سے، تو معنی کی صحت میں بھی وہ غلطی کرتے ہیں. اس معنی کی صحت میں جو انہوں نے قرآن کی تفسیر کی، تو وہ کہ یا تو لفظی اعتبار سے اس میں خطا واقع ہے یا پھر معنی کے اعتبار سے اس میں خطا واقع ہے. اور ایسا ہوا ہے
مفسر کے علاوہ یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے بعد والے جو مفسرین ہیں ان میں ایسی باتیں ہوئی ہیں۔ یہ جو پہلے والے ہیں جو قرآن کریم کے معنی کو لیتے ہیں اور پھر جو ہے اس کو وہ جو ہے ملبوس کرتے ہیں اس میں اپنے اعتقاد کو، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو قرآن کریم کے لفظ کو جو ہے اس کے مدلولات کو یا اس کی مراد کو جو ہے ختم کر دیتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو قرآن کریم کو محمول کرتے ہیں ایسی چیز پر جو نہ قرآن بتاتا ہے اور نہ قرآن کی وہ مراد ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دونوں صورتوں میں کہ جو ان کا مقصد ہوتا ہے چاہے نفی میں ہو یا اس بات میں ہو وہ سارا کا سارا باطل ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ان کی دلیل جو ہے وہ ان کی خطا جو ہے وہ دلیل میں بھی ہے اور مدلول میں بھی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ دلیل میں ان کی خطا نہ ہو یا دلیل میں ہو لیکن مدلول میں نہ ہو۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو اس اختلاف تنوع یا دوسری قسم کے باب میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کیا۔ پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پہ کچھ مثال دی مفسرین کی۔ مفسرین کی جو مثالیں ہیں اس کو ہم پڑھیں گے۔ کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ جن تفاسیر میں ان لوگوں کا کلام ذکر کیا جاتا ہے یعنی صحابہ کا، تابعین کا اور تبع تابعین کا کلام جن جو ہے ذکر کیا جاتا ہے، تو ممکن ہی نہیں کہ اس میں لفظ یا معنی کے اعتبار سے کوئی انحراف پایا جائے، ممکن ہی نہیں۔ پھر انہوں نے مثال دی، مثال کے طور پر تفسیر عبد الرزاق الصنعانی، جلیل القدر محدث گزرے ہیں عبد الرزاق الصنعانی، ان کی مصنف عبد الرزاق بھی ہے کتاب حدیث کے اندر۔ تو کہتے ہیں مثال کے طور پر عبد الرزاق کی تفسیر اور اسی طرح سے وقی بن جراح کی تفسیر، امام وقی جلیل القدر امام گزرے ہیں ان کی تفسیر، وہ عبد بن حمید اور اسی طرح سے عبد بن حمید کی تفسیر، اور اسی طرح سے عبد الرحمن بن ابراہیم دحیم کی تفسیر۔ کہتے ہیں وہ مثل تفسیر الامام احمد، اور امام احمد کی تفسیر جیسی۔ امام احمد کی تفسیر کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر تھی وہ اس میں انہوں نے 1,00,000 سے زائد احادیث جمع کی، 1,00,000 سے زائد احادیث انہوں نے تفسیر قرآن میں جمع کی امام احمد بن حنبل نے رحمۃ اللہ علیہ۔ اور کچھ سالوں پہلے جامعہ اسلامیہ مدینہ سے چھپی ہے ایک کتاب جس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایات کو، تفسیر میں جو روایات ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے، اور کتاب شاید 7 یا 8 جلدوں میں ہے، اس میں وہ تمام روایات بیان کی گئی ہیں، اور سعودیہ کے سارے مکاتب میں وہ کتاب پائی جاتی ہے، لیکن اس میں احاطہ نہیں ہوا ہے ان 1,00,000 احادیث کو جس کا ذکر امام ذہبی نے کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کہتے ہیں ابن تیمیہ اور تفسیر امام احمد بن حنبل بھی، وہ اسحاق بن راہوی، اور اسی طرح سے امام اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر امام ہے، عقیدے کے امام ہے، عقیدے میں بھی صفات کے بارے میں ان کی کتاب ہے کتاب التوحید و صفات الرب۔ اور کہتے ہیں وہ بقی بن مخلد، اسی طرح سے بقی بن مخلد کی تفسیر۔ بقی بن مخلد جو ہیں یہ جلیل القدر محدث گزرے ہیں، امام گزرے ہیں، مفسر گزرے ہیں، ان کا تعلق اسپین سے تھا، اندلس سے تھا۔ ان کی سیرت میں آتا ہے کہ انہوں نے
بغداد کا رخ کیا، چونکہ بغداد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پائے جاتے تھے، اور انہوں نے چاہا کہ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے علم سیکھیں، علم حدیث حاصل کریں۔ یہ اندلس سے، اسپین سے بغداد پہنچے، اور بغداد میں جب پہنچے وہاں معلوم کیا امام احمد بن حنبل کا رحمۃ اللہ علیہ، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی یہ وہ دن تھے جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ پابندی تھی کہ وہ نہ درس دے سکتے تھے، نہ حدیث بیان کر سکتے تھے، اور نہ لوگوں کو ان سے ملنے جلنے کا اذن تھا۔ بادشاہ وقت کی طرف سے ان پہ پابندی تھی، یہ ساری چیزیں احمد بن حنبل نہیں کریں گے۔ تو بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ انہی دنوں ان کے پاس تشریف لائے، انہوں نے معلوم کیا احمد بن حنبل کا، تو ان سے کہا گیا ایسا ایسا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے پھر ایک سائل بن کر، بھکاری بن کر امام احمد بن حنبل کے پاس جو ہے پہنچنے کا پروگرام کیا، اور یہ بھکاری بن کر امام احمد بن حنبل کے پاس گئے اور وہاں ان سے علم سیکھا۔ اور پھر بقی ابن مخلد کی جو مسند ہے، مسند بقی ابن مخلد، امام ذہبی کا بیان ہے کہ مسند بقی ابن مخلد جو ہے وہ 100 جلدوں میں تھی، 100 جلدوں میں تھی وہ کتاب، مسند بقی ابن مخلد۔ آج جو ہمارے پاس موجود کتاب کی حدیثیں ہیں، کتب حدیث ہیں، ان میں سب سے وسیع تر جو ہے وہ ہے المعجم الکبیر للطبرانی، اور معجم الکبیر طبرانی میں لگ بھگ 70,000 حدیثیں ہیں، اور ان سے نیچے جو ہے وہ ہے مسند احمد بن حنبل۔ مسند احمد بن حنبل میں بعض روایت کے مطابق 32,000 حدیثیں ہیں، بعض کے روایت کے مطابق 28,000 ہیں، اور بعض روایت کے مطابق 30,000 احادیثیں ہیں، کیونکہ اس کے نسخے الگ ہیں، اس کے روات جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، تو روات کی وجہ سے جو ہے، اختلاف روات کی وجہ سے احادیث کی تعداد بھی جو ہے وہ کم اور زیادہ ہے۔ تو یہ جو ہے حدیث کی سب سے عظیم کتاب جو ہے تاریخ میں کہی جاتی تھی، مسند بقی ابن مخلد، اس کے مصنف جو ہے وہ بقی ابن مخلد تھے، اور بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ وہ احمد بن حنبل کے پاس ایک بھکاری بن کے آتے رہے اور علم حدیث سیکھتے رہے، اور پھر جب وہ واپس گئے تو انہوں نے یہ کتاب ترتیب دی۔ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں وہ بقی ابن مخلد کہ بقی ابن مخلد بھی جو ہے کیا ہے، یہ بھی ان کی تفسیر بھی جو ہے اس سے بری ہے، یعنی یہ جو الفاظ کے معانی، الفاظ پر جو ہے لیبل لگایا جاتا ہے یا معانی کو جو بدلا جاتا ہے اپنے اعتقاد کے مطابق، اپنے اعتقاد کے سانچے میں ڈالا جاتا ہے، اس سے یہ کتابیں بری ہیں ان مصنفین کی تفسیر۔ اور کہتے ہیں وہ ابی بکر ابن المنذر، اسی طرح سے ابو بکر ابن منذر کی تفسیر وہ بھی اس سے بری ہے۔ وہ سفیان ابن عیینہ، اور اس طرح سے سفیان بن عیینہ المکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب بھی اس سے جو ہے بری ہے۔ وہ سنید، اسی طرح سے سنید ایک جلیل القدر امام گزرے ہیں، ان کی تفسیر بھی اس سے بری ہے۔ وہ ابن جریر، اور اسی طرح سے ابن جریر، تفسیر ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ ان کی تفسیر، اور اسی طرح سے ابن ابی حاتم کی تفسیر، اور ابو سعید الاشج کی تفسیر، اور ابو عبداللہ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب السنن ان کی تفسیر، وہ ابن مردوی، اور اسی طرح سے تفسیر ابن مردوی۔ تو یہ ساری جو ہے کیا ہے، یہ ان کی تفاسیر موجود ہے۔ اور کہتے ہیں ابن تیمیہ فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين۔ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں ان دونوں قسم کی تفاسیر جن میں یہ دو قسم کی غلطیاں واقع ہوئی، یعنی لوگوں نے اعتقاد بنایا، کچھ معانی انہوں نے رکھے اپنے پاس، اور پھر ان معانی کو الفاظ قرآن کا لیبل چڑھایا، یعنی عقیدہ تو ان کا تھا لیکن اس اپنے عقیدے کو انہوں نے قرآن کا لیبل چڑھایا، قرآن کے الفاظ کا لیبل چڑھایا، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے صرف عربی زبان اور عربی علوم اور اشعار کو سامنے رکھ کر قرآن کی تفسیر کی،
تو ان دونوں نے غلطیاں کی اور یہ دو طرح سے غلطیاں پیدا ہوئی جو ہے استدلال اور استنباط کی تفسیر میں. تو اس استنباط اور استدلال کی تفسیر میں جو غلطیاں واقع ہوئی، یہ دو غلطیاں، تو ان ساروں کی یہ جو تفاسیر ہیں جن کا انہوں نے نام لیا، میں پھر دہراتا ہوں: تفسیر عبد الرزاق، وکی، عبد بن حمید، عبد الرحمن بن عبد ابراہیم دحیم، اور تفسیر الامام احمد، اسحاق بن راہویہ، بکی بن مخلد، ابو بکر بن منذر، سفیان بن عیینہ، سنید، ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور ابی سعید الاشج اور ابی عبداللہ ابن ماجہ اور ابن مردوی رحمت اللہ علیہ. کوئی آپ میں سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ تفسیر ابن کثیر کا یہاں ذکر نہیں ہے، اور آپ کا سوال جو ہے یہ حق بجانب ہوگا، لیکن تفسیر ابن کثیر جو ہے یہ ابن کثیر نے لکھی، اور ابن کثیر جو ہے وہ ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، اور ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے ہونے کی وجہ سے ان دنوں انہوں نے یہ تفسیر نہیں لکھی تھی جب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی، تو اس لیے تفسیر ابن کثیر کا اس میں حوالہ نہیں ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہ تفاسیر وہ ہیں کہ جن تفاسیر میں جو ہے کیا ہے، یہ غلطیاں نہیں ہیں، یہ غلطیاں نہیں پائی جاتی کہ اعتقاد بنائے اور پھر اس پہ قرآن کا لیبل چڑھایا، یا جو ہے عربی زبان کو سامنے رکھ کر، عربی ڈکشنری کو سامنے رکھ کر قرآن کی تفسیر کی. تو یہ جو ہے کیا ہے، یہ اس میں بھی یہ غلطیاں ہوئی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے صرف اپنے جو ہے اس تفسیر کو چھوڑا جو تفسیر ہونا چاہیے تھا. تو وہ کہ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ تفسیر بالمعصور، تفسیر معصور کا ضابطہ ہے. تفسیر معصور کا ضابطہ یہ ہے کہ اس میں وہ ان دو چیزوں سے کیا ہو، بری ہو، اس میں یہ دو غلطیاں نہ پائی جاتی ہوں کہ پہلے عقیدہ بنایا اور پھر کیا ہے، پھر قرآن کے الفاظ سے استدلال کیا، یا اسی طرح سے پہلے جو ہے کیا ہے، صرف عربی زبان کو سامنے رکھ کر، عربی الفاظ کے معانی کو دیکھ کر جو ہے کیا قرآن کی تفسیر بیان کی. تو ان لوگوں کی غلطی جو ہے وہ کیا ہے، وہ جو ہے وہ تفسیر معصور میں نہیں آتی. تفسیر بالمعصور کیا ہے؟ تفسیر بالمعصور وہ تفسیر ہے جس میں احادیث ہوں اور جس میں جو ہے تفسیر کے آثار ہوں، خالص احادیث اور آثار ہوں اس میں، اور اس میں ترجیح اور توجیح بیان نہ کی گئی ہو. یعنی تفسیر معصور یعنی تفسیر معصور جو ہے، تفسیر معصور میں کیا ہوتا ہے، اس میں صرف احادیث ہوتی ہیں اور خالص آثار ہوتے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے، اور اس میں ترجیح اور جو ہے توجیح بیان نہیں کی جاتی. یعنی اگر اختلاف ہے تو ترجیح کیا ہے یہ نہیں بیان ہوتا اس میں، اسی طرح سے توجیح بھی بیان نہیں کی جاتی اس میں، بلکہ اس میں صرف سرد ہے. سرد کہتے ہیں احادیث کو ذکر کیا گیا ہے، فلاں آیت میں فلاں حدیث اور فلاں جو ہے آیت کے اندر فلاں صحابی کا قول یہ بیان ہو. اور کتب تفسیر جو بالمعصور ہیں وہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام لاتی ہے اس میں، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا کلام اور تابعین کا کلام. کسی تفسیر وہ ترجیح وغیرہ نہیں دیتے. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ جو ہے قاعدہ لیا اور اس قاعدے کو ہم نے پڑھا، اور اس قاعدے پر اور بھی کچھ باتیں ہیں جو انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان ہوں گی. ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.